کون کون روزے سے ہے؟ او ہو، آج تو ایک بھی کھوجے دار نہیں ہے ہیں؟ سب کا پکا روزہ ہے؟ ایک والا یا دن میں 4 والے؟ کہاں رکھا ہوا ہے؟ گھر پہ، فریج میں؟ پھر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں نا فریج میں، ہے نا؟ ہمارے راؤ بھائی جو ہے وہ بھی فریج میں رکھ دیتے ہیں روزہ، پھر جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو نکال لیتے ہیں بیچ میں سے روزہ۔ آج آپ کو قصہ سنائیں گے قرآن مجید سے۔ کون سا پتہ ہے آپ کو؟ ہیں؟ اچھا سا ایک قصہ سناتے ہیں آپ کو۔ ہاں، قصہ سناتے ہیں جس کا سورہ فیل میں ذکر ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ابرہہ اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ ابرہہ، ٹھیک ہے؟ یمن میں رہتا تھا وہ، اور اس نے ایک مرتبہ مکے کو دیکھا، آ کے کعبۃ اللہ کو دیکھا۔ تو یہ اس وقت بھی، یہ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت حضور کے جو دادا تھے نا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت کعبے کے والی تھے۔ والی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جن کو ان کی ذمہ داری دی ہوتی ہے، جو وہ دیکھا جاتا ہے نا کہ معاشرے میں ایسی شخصیت ہے، ایسا وقار ہے، ایسی تمکنت ہے، تو ان کو والی بناتے تھے۔ اس وقت وہ والی تھے کعبے کے، حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے۔ تو اس دور میں وہ ابرہہ بادشاہ نے کہیں دیکھا کہ یار یہاں پر تو بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی حج ہوتا تھا، لیکن ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے اب ہوتا۔ اب تو بھائی جس طرح ہمارے نبی نے بتایا اس طرح ہوتا ہے نا، پہلے دوسرے انداز سے، لیکن کعبہ اس وقت بھی معتبر تھا، مقدس سمجھا جاتا تھا، اللہ کا گھر۔ اس وقت بھی اس میں بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، یہ وہ سب کچھ تھا۔ تو وہ آیا، اس نے دیکھا کہ یار یہاں تو بہت حج ہوتا ہے اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، ان کو اتنا بزنس ملتا ہے، بھئی لوگ آئیں گے تو خرچ بھی تو کریں گے نا۔ اب فرض کرو کراچی میں کوئی لوگ آئیں گے اگر زیادہ، تو یہاں کی حالات بھی تو اچھے ہوں گے نا، یہاں سے لوگ خریدیں گے چیزیں، یہ وہ، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ منادی کرا دی، اعلان کرا دیا، اور لوگوں کو بہت قبیلے میں مختلف قافلے بھیجے، خط لکھے کہ میں نے سنا میں، یمن میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے سنا، میں نے سنا میں ایک عبادت گاہ بنا لی ہے، بالکل اسی طرح کعبے کی طرح بنا رہا ہوں میں، ایسی ایک عمارت بنا رہا ہوں، اور یہاں کا موسم بھی اچھا ہے۔ وہ تو صحرا ہے، جو کعبہ عرب میں ہے، جو اصل کعبہ ہے وہ تو صحرا ہے، ریگستان ہے، وہاں تو مٹی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، وہاں کیوں جاتے ہو؟ یہاں آؤ، میں نے تو یہاں پہ سبزہ بھی لگایا ہے، ہریالی بھی لگائی ہے، خوبصورت بنایا ہے، زیادہ اچھا بنایا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں یمن میں اس کو مرکز بنا دوں، اور لوگ کعبہ جانا چھوڑ دیں، یہاں آیا کریں، اس کی یہ خواہش تھی، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے لیے بہت قافلوں کو بھیجا، یہ وہ، کئیوں نے واضح طور پہ انکار کر دیا، گئے ہی نہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے اگلے سال پھر دیکھا کہ حج کے لیے اس کے پاس جو ہے نا کوئی لوگ نہیں آ رہے، اور وہاں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے وہاں پر لوگ ہی لوگ جا رہے ہیں۔ پھر یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہاں پہ ایسا کیا ملتا ہے؟ اب وہ اس نے کیا کیا، وہ جل گیا نا اندر سے، بھن گیا وہ۔ اس نے کہا اب کیا کروں؟ تو سوچا کہ اس کو ہی گرا دیتا ہوں، کعبے کو گرا دیتا ہوں، جب کعبہ ختم ہو جائے گا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو لوگ پھر ہو سکتا ہے کہ میرے پاس عبادت کے لیے آیا کریں، میرے پاس سنا میں جو یمن میں نے بنایا ہے، پھر ہو سکتا ہے وہاں پہ آ جائیں۔ تو وہ بہت سارے ہاتھیوں کو لے کر، پوری ہاتھیوں کی اور اپنی پوری فوج لے کر مکے کی طرف آ گیا، مکے میں آ گیا، اور آ کر اس نے پہلے تو تباہی پھیری نا، اس نے پہلے تو سب کے جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کے جانور اٹھا لیے، ان کے مویشی اٹھا لیے، کسی کی بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے، یہ وہ سب اٹھا لیے، بندے اٹھائے، ایک دہشت پھیلائی اس نے کہ ڈر جائیں اور میں اپنا کام آرام سے کروں، کعبے کی عمارت کو گراؤں اور چلا جاؤں، پھر لوگ میرے پاس آیا کریں گے، یہاں کوئی بھی نہیں، یہاں بچے گا ہی کچھ نہیں تو کون آئے گا، پھر تو میرے پاس آئیں گے۔
وہ آیا, اس نے سب بکرے وغیرہ جب مواشی جب اٹھا لیے نا, تو حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے, ان کو پتہ چلا. وہ اس کے پاس گئے دربار میں, اس کے پاس ابرہہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آپ, ان کے بھی 200 اونٹ لے گیا تھا. وہ کہا کہ 200 اونٹ میرے تم لے کر آئے ہو, وہ 200 اونٹ واپس دے دو. لیکن جب ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا نا, تو اس کی جیسے نا کہتے ہیں سیٹی گم ہو جاتی ہے, ایسی ہو گئی, ہونک سا ہو گیا. پتہ ہے کیوں؟ حضرت عبد المطلب بہت حسین تھے, بہت خوبصورت اور بہت وجاہت تھی ان کی. جب ان کے دربار میں حضرت عبد المطلب بڑی تمکنت سے چلنے کے لیے آئے نا, چلتے ہوئے, تو ابرہہ نے پتہ نہیں سمجھا کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہیں. ایسی تھی نا وہ, ایسے عبد المطلب ہے اور میں کعبے کا والی ہوں. کہا تو کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو کہ کعبے پہ حملہ نہ کروں؟ انہوں نے کہا نہیں, کعبے پہ تم حملہ کرنا چاہتے ہو کرو, کعبے کی حفاظت تو کعبے والا خود کرے گا. کتنا یقین تھا, کعبے کی حفاظت تو کعبے والا خود کرے گا. میں تو 200 اونٹ اپنے لینے کے لیے آیا ہوں, وہ مجھے واپس دے دو. وہ ہنسنے لگ گیا ابرہہ نے کہا آپ تم کیسے کعبے کے والی ہو, تم اپنے کعبے کی فکر نہیں کر رہے اور اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو. انہوں نے کہا اونٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرنا میرا کام ہے, اور کعبے کا جہاں تک تعلق ہے تو کعبے والا جانے, کعبے والا اس کا جواب دینا جانتا ہے. وہ ڈر گیا ابرہہ. خیر اس نے اونٹ وغیرہ جو واپس کرنے تھے کر دیے, اور اس نے کہا کہ بس اب تو کعبے کا والی مجھ سے وہ سمجھا ڈر گئے ہیں مجھ سے, کعبے کا والی کوئی نہیں ہے, اب تو یہ ہے, اب تو میں جاؤں گا آرام سے گرا کے تو واپس چلا جاؤں گا, مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہے, مجھے کوئی پوچھے گا ہی نہیں. وہ اپنے اب فوج لے کر آیا, فوج کا ہاتھیوں کو لے کر آیا, اور ساری فوج آئی, اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ ہاں دیکھا, آسمان سے آئیں ابابیلیں. کیا ابابیلیں آئیں, چھوٹی چھوٹی سی ابابیل پرندے, اور ایک کنکر ان کے چونچ میں اور ایک پنجے. ہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا, ایک چونچ میں کنکر رکھا ہوا, ایک پنجے میں رکھا ہوا, اور وہ کیا کرتے کہ کنکری پھینکتے تھے اور ہاتھی کے اوپر گرتا تھا. جس ہاتھی کے اوپر گرے تو وہ پتہ کیا ہوتا تھا, وہ چھوٹی سی کنکری ہوتی تھی, وہ ایسے کر کے پھینکتی تھی, وہ اس کے اندر سے گزر جاتی تھی کنکری, ہاتھی کے اندر سے, یعنی یہاں سے گئی ہے تو نیچے سے ایسے نکل جاتی, اور جیسی وہ نیچے گرتی نا تو وہ گلنا شروع ہو جاتا ہاتھی. اس کو کہتے ہیں کیمیکل وار. اس میں کچھ ایسا کیمیکل تھا جو آج تک انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا ایسا کیمیکل تھا کہ اتنی سی کنکری جو ہے وہ ہاتھی کو مار دیتی تھی. چھوٹی سی کنکری, وہ جہاں جہاں پھینکتے تھے اور مرنے لگ گئے لوگ, بھاگنے لگ گئے. ان کو اپنی جان کی پڑ گئی. کعبہ گرانے آئے تھے, اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے آئے تھے, ان کو اپنی جان کی پڑ گئی. دیکھا کتنے اللہ تعالیٰ چاہے تو ہاتھی اور ابابیل کتنی سی ہوتی ہے, چڑیا جتنی ہوتی ہے نا, ہاتھی کا اور چڑیا کا کوئی مقابلہ ہے نہیں ہے نا. کیا چونٹی کا اور ہاتھی کا کوئی مقابلہ ہے؟ چونٹی اگر ہاتھی کی سونڈ میں چلی جائے اور وہاں پہ کاٹ لے تو سونڈ کیا کرے گی, ہاتھی کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا تو جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے نا. چھوٹی سی ابابیل ہوتی ہے, ہاتھی کے اگر پیر کے نیچے وہ ابابیل آ جائے نا تو بچے گی؟ خود بتاؤ بچے گی؟ کیسے بچے گی؟ پیر کے نیچے آ جائے تو ختم, اور وہ ابابیل ایک کنکری پھینک رہی اور ہاتھی کا کام ہو گیا. تو ابرہہ پھر واپس چلا گیا. پھر اس کے کچھ عرصے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی,
اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اس وقت کعبے کی عمارت کی تعمیر جو ہے، جو کعبے کی عمارت کی حفاظت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، پھر 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ چلے گئے، وہاں سے پھر فاتح کی حیثیت سے فتح مکہ ہوئی. جب واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کعبے کی عمارت میں جتنے بت تھے نا وہ نکال دیے. روایت میں آتا ہے حضور ایسے اشارہ کرتے تھے، ایسے دور سے اشارہ کرتے تھے، کوئی چیز چھوتے نہیں تھے، کوئی چیز لگاتے نہیں تھے، ایسے اشارہ کرتے تھے. کوئی بت اس طرح گر جاتا تھا، کوئی اس طرح گر جاتا تھا. اور پھر بتوں سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پھر وہ بتوں سے بھی پاک ہو گیا، لیکن اس سے پہلے بت تھے وہاں، ٹھیک ہے نا. پھر یہ وقت آیا تھا کہ اس کے بعد سے پھر کعبہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے خالی کر دیا ہے نا. یہ تو پتہ ہے نا تمہیں. اور پھر معاف بھی کر دیا تھا سب کو. لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم نے تو دیکھو کیا 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 تھا حضور کے ساتھ، ہم نے تو نکال دیا تھا، اب تو حضور ہم سے بدلہ لیں گے. حضور نے کہا نہیں، آج بدلہ نہیں ہوگا، آج معافی ہوگی، آج معاف کریں گے بس. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. پھر آپ کو پتہ ہے ایک طلحہ بن عثمان، حضرت طلحہ بن عثمان تھے، ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کعبے کی چابیاں مانگی تھیں تو اس نے دینے سے انکار کر دیا تھا بہت پہلے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم مجھے خود چابیاں دو گے، یاد رکھنا یہ بات، تم مجھے خود دو گے چابیاں، اب میں تم سے نہیں مانگوں گا. تو حضرت عثمان بن طلحہ جو تھے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے فتح مکہ کے موقع پر آئے تھے نا تو وہ انہوں نے لا کر حضور کو خود چابیاں پیش کی تھی. اور حضور نے کتنے سال پہلے بتا دیا تھا کہ تم مجھے خود لا کے چابیاں دو. آج نہیں دے رہے نا، تم ایک وقت آئے گا تم لا کر مجھے خود چابیاں دو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی اور چابیاں لے کر پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سیرت دیکھیں. حضور نے وہ چابیاں اسی کو واپس کر دیں کہ اب تم اس کے والی ہو، تم اس کی حفاظت کرو اور یہ چابیاں تمہارے پاس ہوں، ٹھیک ہے. اب تو کعبے میں کوئی بت نہیں ہے نا. اس حضور آئے تو انہوں نے کعبے سے تمام بت بھی نکال دی. لیکن ابرہا کے ساتھ کیا ہوا دیکھ لیا نا تم نے. اور اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ کل عید کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں؟ اچھی تیاریاں ہوئی ہیں؟ اچھی ہوئی؟ مہندی وہندی کوئی نہیں لگائی تم نے؟ رات کو لگاؤ گی. اور کپڑے کس کلر کے پہنو گی؟ پنک. تم دونوں نے طے کر کے لیے ہیں کیا؟ میرا پنک اور بلیک ہے. پنک اور بلیک. اور اس کا پنک اور ریڈ اور بلیک، پنک اور وائٹ. واہ. اور تمہاری بھی تیاری ہو گئی سب کی؟ سب نے لے لیے کپڑے، اچھے کپڑے ہیں؟ اور چشمہ لیا؟ چشمہ ہیں؟ چشمہ لے لیے؟ چھوٹے چھوٹے بچے لیتے ہیں یار وہ تو. تمہارے بڑوں والے میرے جیسے ایسے لوگ ہیں؟ اوہو. چلو پھر اب جلدی جلدی افطاری کا وقت ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. پھر اس کے بعد کل عید ہے، عید کی تیاری بھی کرنی ہے. جلدی سو جانا، صبح اٹھنا، عید کی نماز پڑھنے کون کون جائے گا؟ تم کیسے جاؤ گی؟ کون کون جائے گا؟ یہ جائے گا، یہ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ دونوں گھر پہ تیار ہونا، ٹھیک ہے؟ اوکے. اللہ ہیں؟ ابو سے عیدی بھی لینا، ٹھیک ہے؟ میرے لیے بھی لے لینا، ٹھیک ہے؟ آ جاؤ. ناظرین، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت، اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان لے کر شاہد مسرور تشریف لائیں گے. اور آج یہ دیکھنا ہے کہ شیر خورمہ تو کل پکا لیا تھا، آج اب کیا پکائیں گے، دیکھیں گے یہ بھی ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہار